پکھیاں دی آواز ذرا کم کر دو، سپیڈ شور بہت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کی۔ حضرات گرامی قدر، آج جمعۃ المبارک کے دن اپنے فلسطین مسلمان بھائیوں سے اظہار ہمدردی کے لیے اہل پاکستان یوم یکجہتی فلسطین منا رہے ہیں۔ ریاست پاکستان کے سربراہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ آج کے دن یکجہتی فلسطین کے حوالے سے ہم دن جو ہیں وہ منائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں اس حوالے سے کچھ ایک چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی۔ چونکہ آج پورے پاکستان میں فلسطین کے حوالے سے خطبات جمعۃ المبارک ہیں، تو میں بھی انشاءاللہ اسی حوالے سے مزید آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا، اور یہ بات عرض کروں گا کہ ارض شام، ارض فلسطین ہم مسلمانوں کے لیے اتنی اہمیت کے حامل کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو ہیں اس کو ابھی تک بھلا نہیں رہے؟ کیا وجہ ہے کہ فلسطین کے لوگ خصوصاً اور عموماً تمام عالم اسلام کے مسلمان فلسطین کے لیے بڑے درد مند ہیں، بڑے فکر مند ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، یہ ارض فلسطین کسی دور میں ارض شام کہلواتی تھی۔ یہ شام ہی کا ایک علاقہ تصور کیا جاتا تھا۔ آپ نے سنا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو ہیں اس دنیا میں تشریف لائے،
لیکن سب سے زیادہ جس خطۂ ارض میں اللہ کے انبیاء اور رسول تشریف لائے وہ یہ خطۂ شام ہے، ارض شام ہے کہ جس میں اللہ کے سب سے زیادہ انبیاء جو ہیں وہ تشریف لائے۔ اور یہ ارض شام جو ہے اس کو مقدس اور بابرکت زمین کہا گیا ہے، یہ بڑی برکت والی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے برکات رکھی ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کو ان کی قوم سے نجات دی ایک بابرکت زمین کی طرف، یعنی حضرت ابراہیم جب امتحان سے گزر کر اپنی قوم سے نکلتے ہیں، اپنا وطن چھوڑتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو مقدس بابرکت زمین کی طرف پہنچاتے ہیں۔ ہمارے محدثین نے، ہمارے مفسرین نے یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ جس خطۂ زمین کو بابرکت کہا گیا اس آیت کریمہ کے اندر اور دیگر قرآن مجید کی آیات کے اندر، وہ خطۂ زمین سرزمین شام ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے وطن سے نکل کر سرزمین شام یعنی موجودہ جو فلسطین کا علاقہ ہے یہاں تشریف لائے تھے۔ ہمارے باقاعدہ سب سے پہلے مفسر جنہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ تفسیر کو مدون کیا، تفسیر کو لکھا، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ ان سے پہلے علم تفسیر موجود ہے، مفسرین موجود ہیں، لیکن باقاعدہ جن کو شرف حاصل ہے تفسیر میں 310 ہجری میں کہ جن کی وفات ہے، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ہی ارض الشام، یہ وہ جس زمین کا تذکرہ ہوا ہے برکت والی، اس سے مراد ارض شام ہے، یعنی شام کا علاقہ ہے جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت لوط تشریف فرما ہوئے تھے۔ اسی طرح 15ویں پارے کی جو ابتدا ہے سورہ بنی اسرائیل کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ حضور کو جو معراج کروائی گئی، حضور کو جو اسراء کروایا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے ارد گرد جو ہے وہ برکت رکھی ہے۔ تو یہ بابرکت زمین ہے۔ برکت کیا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس روئے زمین میں سب سے زیادہ یہ زمین کا ٹکڑا ہے کہ جس کے اندر اللہ کے انبیاء تشریف فرما ہے، اللہ کے انبیاء کا یہ مدفن ہے، اللہ کے انبیاء کی قبور جو ہیں اس خطۂ ارض کے اندر سب سے زیادہ موجود، یہ سب سے بڑی برکت۔ تین مساجد ہیں کہ جن کے بارے میں ہماری کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، تین مساجد ہیں کہ جن کے لیے عبادت کی غرض سے سفر کیا جا سکتا ہے، ان تین کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے عبادت کی غرض سے سفر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عبادت کی غرض میں ترجمہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ تصور کر کے کہ میں فلاں مسجد کے اندر جا کر نماز ادا کروں گا زیادہ ثواب ہے، دنیا کی کوئی بھی مسجد اس غرض کے ساتھ اس کی طرف سفر نہیں کیا جا سکتا سوائے ان تین مساجد کے، مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ جہاں موجود ہے، دوسری نبی پاک نے فرمایا میری مسجد، اور تیسری مسجد اقصی۔ ان تین کی طرف انسان اس غرض کے ساتھ سفر کر سکتا ہے کہ میں وہاں جا کر نماز ادا کروں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ کائنات کی کوئی مسجد اسپیشل اس نیت کے ساتھ کہ وہاں میں جا کر نماز ادا کروں تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، کوئی بھی ایسی مسجد موجود نہیں سوائے ان تین مساجد کی۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے جس طرح کعبۃ اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہے کہ میں وہاں جا کر نماز ادا کروں، اسی طرح ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش موجود ہوتی ہے کہ مسجد اقصی میں جا کر میں نماز ادا کروں، اس لیے ہمارے لیے بڑی اہم ہے، بابرکت ہے۔ اور احادیث میں ملتا ہے کہ 4 جگہ ہیں کہ جہاں دجال کی بادشاہت نہیں ہوگی، باقی زمین کے ہر خطے پہ اس کی بادشاہت ہوگی، سوائے 4 جگہ کے، مکہ اور مدینہ۔ یہ جو حرم کی باؤنڈری ہے اس کو کراس نہیں کر سکے گا دجال۔
تیسری جگہ طور سینا، کوہ طور۔ چوتھی جگہ یہ مسجد اقصی ہے، یہ بیت المقدس ہے، اس میں بھی دجال جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ رکھ دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ چند تعارف پیش کرنے کے بعد میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ حضور نے فرمایا مسجد حرام، یعنی بیت اللہ جو ہے یہ روئے زمین میں سب سے پہلے تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا بیت المقدس یعنی مسجد اقصی جو ہے یہ اس کے بعد تعمیر کی گئی۔ ان دونوں کے درمیان میں حضور نے فرمایا 40 سال کا عرصہ، ان دونوں کے درمیان میں 40 سال کا عرصہ۔ صحیح بخاری کی روایت۔ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ مسجد اقصی کو حضرت سلیمان نے تعمیر کیا تھا۔ اگر یہ بات ہم سچ مان لیں کہ حضرت سلیمان ہی نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا تھا، تو پھر حضرت سلیمان اور حضرت ابراہیم کے درمیان، چونکہ کعبۃ اللہ مشہور ہے حضرت ابراہیم نے تعمیر فرمایا تھا، تو حضرت ابراہیم اور حضرت سلیمان کے درمیان میں 1000 سال کا فرق ہے، جبکہ صحیح بخاری میں ہے کہ یہ ان دونوں مساجد کے درمیان میں 40 سال کا فرق ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمارے مورخین خصوصاً امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے، اور دیگر ہمارے محدثین نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مسجد اقصی جو ہے، چونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی، حالانکہ روایات کے اندر موجود ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے حضرت آدم نے کی، یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن دوبارہ موجودہ تاریخ کے اندر جو مشہور ہوئے خانہ کعبہ کو بنانے والے وہ حضرت ابراہیم ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت یعقوب، جن کا لقب اسرائیل ہے، انہوں نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا تھا۔ جو حضرت سلیمان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا، وہ یہ ہے کہ دوبارہ اس کی تجدید کی تھی، جس طرح دوبارہ تجدید خانہ کعبہ کی حضرت ابراہیم نے کی تھی۔ پہلے بنانے والے تو حضرت آدم ہیں، لیکن بعد میں تجدید حضرت ابراہیم نے کی۔ اسی طرح بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کو بنانے والے حضرت یعقوب ہیں، دوبارہ تجدید کرنے والے، اس کا سر نو تعمیر کرنے والے حضرت سلیمان ہیں، جس کی بنیاد پر ہمارے ہاں یہ زیادہ مشہور ہو گیا کہ بیت المقدس کو مسجد اقصی کو بنانے والے جو ہیں حضرت سلیمان ہیں، حضرت سلیمان سے پہلے حضرت یعقوب نے۔ تو جب یہ ہم چیز مان لیتے ہیں تو پھر صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس کے مطابق حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے جو دونوں مساجد تعمیر کی، ان کے درمیان میں 40 سال کا عرصہ بنتا۔ بہرحال یہ ہم مسلمانوں کے لیے مسجد بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا بہت ثواب کا کام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یہ کتنی بابرکت جگہ ہے، کتنی بابرکت مسجد ہے۔ حضرت سلیمان جب اس کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، اس کی تجدید سے فارغ ہو گئے، تو اللہ سے 3 دعائیں مانگی، اللہ سے 3 دعائیں مانگی حضرت سلیمان نے۔ ظاہری بات ہے حضرت سلیمان اللہ کے وہ نبی ہیں حضرت داؤد کے بعد، حضرت داؤد کے بعد اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت سے بھی نوازا تھا، نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت سے بھی نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جس طرح خانہ کعبہ کی تجدید کے بعد، اس کو بنانے کے بعد حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اسی طرح حضرت سلیمان نے بھی مسجد اقصی کی تجدید کرنے کے بعد اللہ سے 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا کہ اللہ میں جو بھی فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، میں جو بھی فیصلہ کروں تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ یعنی ایک سربراہ ریاست کے لیے، ایک بادشاہ کے لیے، ایک قاضی کے لیے یہ بڑا اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت اس کو توفیق بخشے کہ وہ اللہ کے احکامات کی روشنی میں اللہ کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ تو حضرت سلیمان باوجود نبی ہونے کے، باوجود معصوم ہونے کے، ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں، غلطیوں سے مبرہ ہیں، پاک ہیں، اس کے باوجود اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں جو بھی فیصلہ کروں تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ دوسری دعا اللہ سے یہ مانگی کہ اللہ مجھ کو وہ بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو، میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو۔ واقعی اللہ رب العزت نے
ان کو بادشاہتی انسانوں پہ، جنوں پہ، ہواؤں پہ، درخت، پرندوں پہ، ہر چیز پہ اللہ رب العزت نے ان کو حکمرانی عطا کی تھی۔ ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھی، جہاں چاہتی تھی تخت اڑا کر لے جاتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے یہ دونوں دعائیں قبول فرما لی۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان کو یہ توفیق بخشی تھی کہ وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو وہ بادشاہت عطا کی تھی جو کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ اور تیسری دعا جو حضرت سلیمان نے مانگی، فرمایا کہ یا اللہ جو شخص اس مسجد میں آ کر عبادت کر کے واپس نکلے، اے اللہ اس کو تو ایسے گناہوں سے پاک کر دے جس طرح ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا۔ یہ حضرت سلیمان نے دعا مانگی، تو اس دعا کے متعلق حضور نے فرمایا اور مجھے امید ہے کہ اللہ نے یہ بھی دعا قبول کر لی۔ حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی ہے۔ تو اس لیے یہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ معمولی مسجد نہیں ہے کہ کسی مسجد پہ قبضہ ہو گیا ہے کہ ہم اس کو بھول جائیں، ہم اس کو چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں۔ یہ مسجد مسلمانوں کے لیے اتنی اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے، یہاں سے میں بات شروع کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آج پھڈا کیا ہے؟ آج یہودیوں کے ساتھ ہماری جو لڑائی ہے، یہودیوں کے ساتھ ہمارا جو جہاد ہے، وجہ کیا ہے؟ معراج کی رات اللہ رب العزت نے مسجد حرام سے اٹھا کر، یہ بات بڑے نکتے والی سمجھیے گا، معراج کی رات اللہ رب العزت حضور کو مسجد حرام سے اٹھا کر مسجد اقصیٰ کیوں لے کر گئے؟ کیا اللہ رب العزت مسجد حرام سے ڈائریکٹ آسمانوں کی سیر نہیں کروا سکتے تھے؟ ذرا سوچئے گا، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر ہو سکتی تھی۔ رہی بات اللہ کے انبیاء کی امامت، تو جو اللہ اپنے انبیاء کو قبروں سے اٹھا کر، جو اللہ اپنے انبیاء کو جمع کر کے مسجد اقصیٰ میں حضور کی امامت میں کھڑا کر سکتا ہے، وہ اللہ کیا تمام انبیاء کو جمع کر کے بیت اللہ میں لے کر نہیں آ سکتا تھا؟ یہی حضور امامت کروا کر آسمانوں کی سیر کے لیے چلے جاتے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کے معراج کو مسجد حرام سے، مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے شروع کیا؟ کیا وجہ تھی کہ اللہ نے وہاں اپنے انبیاء کو اکٹھا کر کے امامت کا شرف حضور کو عطا فرمایا تھا؟ یہ ایک نکتہ ہے، اہل ایمان کو سمجھا دیا گیا تھا کہ وہ وقت گزر چکا ہے کہ جب دنیا کی امامت، دنیا کی سیادت بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا کی امامت، دنیا کی قیادت حضور کی امت کرے گی۔ اس لیے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کو اور دیگر انبیاء کو اکٹھا کر کے، سب سے زیادہ اللہ کے انبیاء اس خاندان میں ہیں، حضرت یعقوب کی نسل سے سب سے زیادہ بنی اسرائیل کے انبیاء اور دیگر تمام انبیاء کو مسجد اقصیٰ کے اندر جمع کر کے حضور کی امامت میں کھڑا کر کے پیچھے کھڑ کے، آپ کو پتہ ہے امام اور مقتدی کا کیا تعلق ہے؟ مقتدی نہ سر پہلے اٹھا سکتا ہے، نہ پہلے سجدہ کر سکتا ہے، نہ پہلے تشہد کر سکتا ہے، نہ پہلے کھڑا ہو سکتا ہے۔ مقتدی پابند ہوتا ہے امام کا، مقتدی پابند ہوتا ہے امام کا۔ حضور کو امام بنا کر، باقی تمام انبیاء کو حضور کا پابند بنا کر، اللہ رب العزت نے یہ ہمیں سمجھا دیا کہ اب وقت آ چکا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ جو بنی اسرائیل کو انی فضلتکم علی العالمین، جہانوں پہ جو میں نے تم کو فضیلت بخشی تھی، وہ اب میں نے تم سے چھین کر حضور کو عطا کر دی ہے، حضور کی امت کو عطا کر دی ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے انبیاء جو تھے وہ اپنی قوم کی سیادت کیا کرتے تھے، ان کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے، حکمرانی وہ کیا کرتے تھے، قوم کو لے کر وہ چلا کرتے تھے۔ جب بھی ایک نبی فوت ہو جاتا اللہ دوسرے نبی مقرر کر دیتا، جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا اللہ دوسرا نبی مقرر کر دیتا۔ اب حضور پہ نبوت ختم ہے، اب حضور کے بعد علماء جو ہیں وہ عوام کی قیادت کریں گے۔ یہ شرف بخشا ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کو بخشا تھا۔ علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر قطعاً نہیں، برابر بھی نہیں، قریب بھی نہیں، لیکن ایک چیز، ایک قدر مشترک ہے کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء اپنی قوم، اپنی نسل کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے کام کیا کرتے تھے، حضور کے امت کے علماء اب وہ کام سر انجام دے رہے ہیں، وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اس ڈیوٹی کے اندر حضور کے علماء، امت کے علماء
بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، ان کی طرح ہیں، ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ کے اندر حضور کو مصلی امامت پہ کھڑے کر کے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ اب سیادت بنی اسرائیل سے چھن کر جو ہے حضور کی امت کو حاصل ہونے والی۔ نہیں تو وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ اللہ رب العزت مسجد حرام سے اٹھا کر مسجد اقصیٰ کیوں لے گئے حضور کو۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 ہجری، بعض روایات میں لکھا ہے 17 ہجری، بہرحال اس کے راؤنڈ اباؤٹ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلتے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، شاید کچھ لوگوں کو علم نہ ہو، بیت المقدس جو ہے، مسجد اقصیٰ جو ہے، یہ لڑ کر فتح نہیں ہوا۔ حضرت عمر کے دور میں مسلمان فوجیں گئی ہیں، انہوں نے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ آپ کا خلیفہ آئے گا، اس کے حوالے ہم چابیاں کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں، قلعے کی فصیل سے انہوں نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا، لمبا قصہ ہے، وہ نشانیاں جو ان کی تورات اور انجیل کتاب مقدس کے اندر موجود تھیں، وہ نشانیاں حضرت عمر بن خطاب میں انہوں نے پوری دیکھی۔ عیسائی یہودی سمجھ گئے کہ اللہ نے جس کے ہاتھ پر فتح رکھی بیت المقدس کی، یہ وہی شخص ہے۔ نہیں سمجھے تو یہ کالے کپڑے والوں نہیں سمجھے، یہ رافضی نہیں سمجھے، حضرت عمر کو سمجھ گئے تو یہودی سمجھ گئے۔ بہرحال اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سربراہ نے چابیاں بیت المقدس کی عطا کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نماز ادا کی، ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی۔ تب سے لے کر یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے پاس تھی، تا وقت کے جب فاطمی خلافت قائم ہوئی، سلجوقوں کو شکست دے کر مسلمانوں سے لڑے۔ قیامت قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات بڑی واضح بیان فرمائی ہے کہ اتحاد قائم کر لو، ایک دوسرے سے جڑ جاؤ، نہیں تو تمہاری ہوا بکھر جائے گی، تمہاری ساکھ جو ہے چلی جائے گی۔ وہی وقت ہوا، سلجوقوں کے خلاف فاطمی نکلے، سلجوقوں کو شکست دے کر بیت المقدس پر قبضہ کیا، مسلمانوں سے چھڑا کر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب قوت کمزور ہو گئی تھی، آپس میں لڑ کے صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کر لیا اور بے دریغ گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا۔ 90 سال بعد مرد مجاہد صلاح الدین ایوبی وہ شخصیت ہے کہ آج بھی دل میں جس کا احترام باقی ہے، حالانکہ تقریباً باقی فاتحین کی نسبت سب سے کم فتوحات صلاح الدین ایوبی کی۔ جو تاریخ کو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے سب سے کم فتوحات سلطان صلاح الدین ایوبی، 3-4 شہر فتح کیے زیادہ سے زیادہ۔ لیکن آج بھی روز روشن کی طرح اس کا نام چمک دمک رہا ہے، ہر مسلمان کے دل میں اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے۔ وجہ ہے کہ وہ تنہا شخص جس نے پوری عمر صلیبیوں سے جہاد کرتے ہوئے گھوڑے کی پشت پہ گزار دی۔ آج بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، جی فلاں سربراہ ریاست گئے ہیں، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، مسجد جا کر نماز ادا کر لی۔ یقین جانیے، قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کسی کام کا نہیں۔ حضور نے کتنی دفعہ نماز ادا کی بیت اللہ کے اندر جا کر؟ کتنی دفعہ یاد ہے کسی کو؟ فتح مکہ کے موقع پہ جا کے حضور نے جا کے اندر نماز ادا کی، معلوم تاریخ کے اندر۔ باقاعدہ نبوت ملنے سے پہلے کا پتہ نہیں، نبوت ملنے کے بعد چابیاں مانگی کہ دروازہ کھولو، میں جا کر نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، نہیں ادا کرنے دی گئی۔ بہرحال وقت گزرا، مکہ فتح ہوا، جہاں تک میرا علم ہے فتح مکہ کے موقع پہ حضور نے جا کے وہاں نفل ادا کی۔ آج ایک فیشن کے طور پر سربراہ ریاست لاؤ لشکر لے کر جاتا ہے، جا کر دروازہ کھولا جاتا ہے، اندر جا کے نماز ادا کرتا ہے۔ خدا کی قسم یہ اتنا اہم نہیں اس کے لیے جتنا اہم اس کے لیے انصاف فراہم کرنا ہے، جتنا اس کے لیے اہم اپنی قوم کی قیادت کرنی ہے، جتنا اہم اس کے لیے اسلامی شریعت کو نافذ کرنا اہم ہے۔ یہ اہم نہیں ہے کہ اس نے جا کر کتنی دفعہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر جا کر اذان دی، کتنی دفعہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز ادا کری، یہ اہم نہیں ہے۔ اس سے سوال کیا جائے گا
میں نے تجھ کو سپاہ دی تھی، میں نے تجھ کو لشکر دیا تھا، میں نے تجھ کو طاقت دی تھی، مظلوم مسلمانوں کے لیے تو نے کیا کیا؟ اپنی رعایا کے لیے، اپنی عوام کے لیے تو نے کیا کیا؟ اللہ یہ پوچھے گا۔ صلاح الدین ایوبی ساری عمر باوجود خواہش کے جہاد نہیں کر سکا، خانہ کعبہ نہیں جا سکا، جا کر نماز ادا نہیں کر سکا، ساری عمر تن تنہا اکیلے نے صلیبیوں کو روک کے رکھا اور بیت المقدس کو آزاد کروایا، اور یہی خواہش خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرنے کی، مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کرنے کی، یہی خواہش لے کر وہ اس دنیا سے چلا گیا، شہادت بھی نہیں ملی، غازی بن کر جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن آج بچے بچے کے دل کے اندر اس کے نام کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، اس لیے کہ وہ مظلوموں کے لیے کھڑا ہوا تھا، مظلوموں کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ آپ اسی پہ شادیانے بجاؤ کہ ہمارے پارٹی کے سربراہ کے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا گیا، اس کے اندر جا کر اس نے نماز ادا کی ہے، کوئی اہم نہیں، کوئی اہمیت نہیں اس کی جو ذمہ داری ہے، جو اس کا ذمہ اللہ نے لگایا ہے، وہ انصاف فراہم کرنا ہے، وہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، جہاں مظلوم ہے اس کی مدد کو پہنچنا ہے۔ یہ آسان نہیں حلف اٹھانا، ایک مسلمان ریاست کا سربراہ بننا آسان نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو اس کا فرض ہے جہاں تک ہو سکے، یہ میرے لفظ پہ غور کیجیے گا، جہاں تک ہو سکے ان کے لیے کوشش کرے، کیونکہ ہماری تاریخ بڑی بڑی ہے، ہماری تاریخ کی ایک مثال نہیں ہے، سینکڑوں مثالیں ہیں۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ رنگ کے کالے ہیں، یہ افریقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ فلاں بر اعظم سے تعلق رکھنے والے ہیں، کلمہ گو ہیں، مسلمان ان کی مدد کے لیے پہنچے۔ ہارون الرشید کی اولاد میں موسم سب سے اجڑ سمجھا جاتا تھا، جس کا علم سے کوئی تعلق نہیں تھا، اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، کتاب سے جی چڑھاتا تھا، لیکن کان میں آواز پڑی، کسی نے بتایا کہ رومی سرحدوں پہ مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹا گیا ہے، ان کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، مسلمانوں کے کلوں کو مسمار کیا گیا، ان کو غلام بنایا گیا ہے۔ ایک عورت نے کھڑے ہو کر تجھے دہائی دی ہے، واہ معتصمہ، واہ معتصمہ۔ ہم نے پڑھا ہے کہ معتصم عام روٹین میں بیٹھا ہوا تھا، پیر میں چپل بھی موجود نہیں تھی، قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ تب تک پاؤں میں چپل نہیں پہنوں گا، جوتا نہیں پہنوں گا جب تک میں بدلہ لے کر نہیں آتا۔ وہیں سے حکم دیا کہ لشکر جمع کیا جائے، وہیں سے نکلتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تاریخ الخلفاء کے اندر، یہ اسلامی تاریخ کا واحد خلیفہ ہے، واحد حکمران ہے کہ جس کے عہد کے اندر، جس کے دور حکومت کے اندر دنیا کے 8 فرما روا قید ہو کر آئے تھے، 8 فرما روا، 8 سلطنتوں کے مالک اس کے دور میں قید ہو کر آئے تھے، یہ واحد خلیفہ تھا۔ ہم نے تو تاریخ یہ پڑھی، ہم نے تاریخ یہ نہیں پڑھی کہ یہ حماس کی غلطی ہے کہ انہوں نے کیوں راکٹ فائر کیے تھے، ری ایکشن کے طور پر اسرائیل ان کو تباہ کر رہا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، اس طرح کی کنفیوژن عوام میں پھیلائی جا رہی ہے، اس طرح کے لنڈے کے دانشور قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ حماس کی، یہ ان کی غلطی ہے جس وجہ سے اسرائیل جو ان کا۔ اللہ اکبر، تم نے قرآن کو پڑھا نہیں، تم نے تاریخ کو پڑھا نہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مسلمانوں کا بدترین دشمن قرآن کہہ رہا ہے یہود ہیں، اس کے بعد مشرک ہے، ہندو ہے، ہنود ہے، بتوں کے پجاری، جو سب سے زیادہ مسلمانوں کی۔ قرآن پڑھا نہیں تم نے؟ ہم تمہاری دانشمندی کو کیا کریں، ہم تمہارے کالموں کو کیا کہیں؟ یہ تسلیم کر لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ امن کے ساتھ رہیں، یہ امن کے ساتھ رہیں۔ اللہ اکبر، یہ غلامانہ سوچ ہے، غلامانہ ذہنیت ہے۔ ہم اس شریعت کے ماننے والے ہیں، ہم ان اسلاف کے خلف ہیں، ہم ان کا نام لینے والے ہیں جنہوں نے عزت سے اس دنیا میں زندگی گزاری، نہیں تو موت کو ترجیح دی، شہادت کو ترجیح دی۔ ہم تو ان کو ماننے والے ہیں، یہ کیسے مان لیں ہم؟ 1967 کے اندر آ کر قبضہ کر کے آج وہ یہ دعویٰ کریں کہ یہ ہماری سرزمین ہے، یہ طاقت کا نشان ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس میں کوئی لکی چوپی بات نہیں ہے، یہ طاقت کا نشان ہے، مست اقصی، جو طاقتور ہوگا اللہ اس کو عطا کرے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔
اور جس کو قرآن مغضوب علیہ کہہ رہا ہے، جس کو پوری تاریخ کے اندر جائے پناہ نہیں ملی، وہ قوم آج دعویٰ کر رہی ہے، اور اس کے حق میں ہمارے یہ لنڈے کے دانشمند جو ہیں یہ رائے دے رہے ہیں کہ تسلیم کر لینے میں حرج کیا ہے، امن کے ساتھ وہ بھی رہیں وہ بھی رہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا نے ان کی تہذیب دیکھ نہیں لی، دنیا نے ان کو دیکھ نہیں لیا۔ بلا تمیز بچے، بوڑھے، عورتیں، گھر، رہائش، ہاسپٹل، مساجد انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھی، دنیا نے دیکھ نہیں لیا۔ عالمی ضمیر، عالمی برادری اس کے مطابق چلنا ہے، عالمی برادری کے مطابق چل نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، کون سا عالمی ضمیر ہے، کون سی عالمی برادری؟ یورپ میں ایک کتا مرتا ہے تو طوفان کھڑا کر لیتے ہیں، یہاں بچے ننھے منھے شہید ہو رہے ہیں، گھر مسمار ہو رہے ہیں۔ کہاں ہے عالمی ضمیر، کہاں ہے عالمی برادری؟ تباہ و برباد کر کے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ جو آج سیز فائر کا آپ نے خبر سنی ہے، جنگ بندی، یہ ایسے نہیں ہوئی ہے، ایسے نہیں ہوئے۔ اسرائیل اور فلسطین کی تاریخ میں یہ پہلا معرکہ ہے کہ اسرائیل کو اندازہ ہوا ہے کہ ہمارا نقصان کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ آسانی کے ساتھ سیز فائر نہیں ہوا، جنگ بندی نہیں ہوئی، اور وہ وقت دور نہیں، یہ یاد رکھ لیجئے گا۔ میں ان خطباء میں نہیں جو مایوسی جو ہیں وہ پھیلائیں، یا میں یہاں ہو کر تقریر کر رہا ہوں اس طرح کہ جس طرح آپ مجھ سے کم ایمان والے بیٹھے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب انشاءاللہ یہ اسرائیل تباہ و برباد ہوگا، یہ ملک اسرائیل وہ وقت دور نہیں ہے جب تباہ و برباد ہوگا، وہ وقت دور نہیں ہے۔ 90 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناپاک لوگوں سے اس کو آزاد کروایا تھا، ابھی 90 سال کا عرصہ گزرا نہیں ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا مسلمان دوبارہ اس کو آزاد کروائیں گے۔ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، آپ کی طاقت کیا ہے، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، اس کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ کی طاقت کیا ہے۔ دنیا کی تمام اتحادی افواج افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے باوجود افغانوں کا جذبہ حریت کم نہیں کر سکے۔ اسرائیل دنیا جہان کی ٹیکنالوجی ہوتے ہوئے، دنیا جہان کا اسلحہ ہوتے ہوئے، دنیا جہان کی دولت کے انبار ہوتے ہوئے ابھی تک فلسطینیوں کے جذبہ حریت کو دبا نہیں سکا۔ یہ آپ کی طاقت ہے۔ جب وہ دبا نہیں سکا تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، انشاءاللہ کہ جب مسلمان دوبارہ جو ہے وہ آزادانہ حیثیت سے وہاں نمازیں ادا کریں گے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ نے ہمیں مخاطب ضرور کیا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سورہ النساء 75 نمبر آیت۔ اس کو ذرا پڑھ کر دیکھیے گا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کمزور بچے، عورتیں، بوڑھے پکار کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی طرف سے کوئی حمایتی نازل فرما، اپنا کوئی مددگار ہمیں بھیج۔ جب وہ دعائیں کر رہے ہیں تو اللہ مخاطب کر رہے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑائی نہیں کر رہے؟ یہاں بڑا اللہ رب العزت نے واضح لفظ بولا، جہاد کا لفظ نہیں بولا۔ جہاد کی کوئی تشریح کر سکتا تھا، جی کوشش سفارتی لحاظ سے، جی کوشش فلاں، اللہ نے جہاد کا لفظ نہیں بولا، اللہ نے قتال کا لفظ بولا ہے کہ تم قتال کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں قتال کرتے؟ یہ قتال ہم پہ فرض ہے، یہ ادا کرنا پڑے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر یہ امن قائم نہیں ہوگا، اس کے بغیر یہ فلسطین، یہ بیت المقدس، یہ مسجد اقصی آزاد نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ قتال کرنا پڑے گا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ سفارتی سطح پہ، سفارتی لحاظ سے ٹھیک ہے، ان کی بات اپنی جگہ، لیکن جو قرآن کا فیصلہ ہے، جو حدیث میں اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ وقت آئے گا تم بنی اسرائیل سے لڑو گے، تم یہودیوں سے لڑو گے۔ یہودی اگر کسی درخت کے پیچھے، اگر کسی پتھر کے پیچھے پناہ لے گا تو وہ پتھر بھی بول کر کہے گا پیچھے یہودی، اس کو قتل کرو۔ وہ وقت آئے گا، تم جتنی مرضی سفارتی جنگیں لڑ لو، تم جتنے مرضی دانش مند بن جاؤ، تم جتنے مرضی دانشور بن جاؤ، جتنی چاہے باتیں بنانا چھوڑ دو، وہ وقت آئے گا کہ قتال کرنا پڑے گا ان یہودیوں کے ساتھ۔ اور ان کی تاریخ اس بات کا ثبوت ہے، ان کی تاریخ اس بات کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کسی بھی حالت میں مسلمانوں کے خلاف سازش جو ہے، آپ کو یہ غزوہ خندق پڑھتے ہیں آپ، کبھی اس کا پس منظر پڑھا ہے، سنا ہے کیا تھا؟
یہ جو مدینہ سے نکالے گئے یہودی تھے، خیبر میں جا کر آباد ہوئے تھے، وہاں سے انہوں نے ساز باز کر کے پورے عرب کو اکٹھا کر کے مدینہ پر چڑھائی کروائی تھی، یہی یہودی تھے۔ اور حضور اس دنیا سے جب رخصت ہوئے تو یہ کہہ کر گئے تھے جزیرہ عرب سے ان کو نکال دینا، جزیرہ عرب سے ان کو نکال دینا، یہ حضور کہہ کے گئے تھے۔ میرے لیے تمہاری عقل، تمہاری دانشمندی کیا ہے، میرے لیے تو حضور کا فرمان ہے۔ جب حضور حکم دے کر گئے تھے کہ ان کو نکال دینا، اور نکال دیا تھا خلافت راشدہ کے دور میں، پوری دنیا میں ذلت انہوں نے اٹھائی، پوری دنیا میں یہ ذلیل ہوئے، ان کو کوئی جائے پناہ نہیں ملی۔ ان کی بہادری کیا ہے؟ آج لوگ مثالیں دیتے ہیں جی بڑی ٹیکنالوجی، بڑا اسلحہ، خاک میں ہے یار، کیا ہوگا جب مرد میدان نہیں، موت سے ان کو محبت ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا، قرآن کا فیصلہ ہے، لا یقاتلونکم الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، بختر بند گاڑیوں میں بیٹھ کر، کلوں کے اندر بیٹھ کر، مورچوں کے اندر بیٹھ کر یہ لڑیں گے، میدان میں آ کر تم سے نہیں لڑ سکتے۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ جس روز حضور نے ان کو مدینہ منورہ سے نکالا تھا، جس روز خیبر فتح ہوا تھا، اس دور میں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، پیسے روپے کے لحاظ سے، اسلحے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ مسلمانوں سے طاقتور تھے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ یہ موت سے بہت ڈرتے ہیں، موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے سود کا پیسہ، حرام کا پیسہ جمع کر رکھا ہے۔ ایک مسلمان حرام کا پیسہ جمع کر لے، وہ بزدل ہو جاتا ہے، وہ منحوس ہو جاتا ہے، اس کے اندر غیرت نکل جاتی ہے، اس کے اندر ایمان نکل جاتا ہے، یہ تو پھر یہودی ہیں۔ حضور ان سے فرمائیے، اگر یہ اللہ کے چہیتے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے کہیے کہ موت کی تمنا کرو، لا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم۔ موت کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے ہم نے بھی مرنا ہے۔ فرمایا کہ جو ان کے کالے کرتوت ہیں اس کی بنیاد پر یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے۔ تو یہ میدان میں آ کر کبھی بھی مسلمانوں سے نہیں لڑ سکتے۔ یہ اعزاز صرف اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا نہیں تو وہ دنیا۔ اگر اللہ کے رستے میں ہم مارے گئے بھی گئے تو اللہ رب العزت ہمیں اعزاز بخشے گا، ہمیں شہادت عطا کرے گا۔ اگر ہم بچ گئے تو اللہ رب العزت ہمیں ایک غازی کا اجر ثواب دے گا۔ یہ موت کی تمنا اہل ایمان کے دل میں۔ بہرحال وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیوں نہیں اللہ کے رستے میں قتال کرتے؟ اس کا اولین مصداق ہماری 57 اسلامی ریاستوں کے سربراہ، ان کی افواج ہے۔ میں اور آپ گناہ گار نہیں ہیں۔ کچھ لوگ پڑھ کے ترجمہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم گناہ گار، ہمارے دل کے اندر اگر تڑپ موجود ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں سرخرو کرے گا۔ لیکن اس کے اولین مصداق کون ہیں؟ جن کو اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے، جن کو اللہ رب العزت نے ریاست بخشی ہے، جن کو اللہ رب العزت نے افواج بخشی ہیں، اگر وہ اس طاقت کے باوجود بھی مظلوم مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ فلسطین کے ہوں چاہے وہ کشمیر کے ہوں، نہیں کھڑے ہوتے تو اللہ ضرور پوچھے گا۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے 5-7 چیزیں گنوا کر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہاری آل اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے بڑے بڑے گھر، تمہاری تجارت جس کے گھاٹے میں جانے کا تمہیں بڑا ڈر ہے، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ تمہیں محبوب ہو گئے، اس وقت کا انتظار کرو جب اللہ رب العزت تمہیں اپنی پکڑ میں لے لے، اس وقت کا انتظار کرو۔ آج عالم عرب معذرت کے ساتھ کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد نہیں، باوجود اتنی دولت کے ان کو آج اگر اپنا کاروبار عزیز ہے، آج ان کو اپنی معیشت عزیز ہے مسلمان کے خون سے، تو وہ وقت آنے والا ہے کہ جب اللہ رب العزت دنیا کے سامنے ان کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اس عجم کو کھڑا کر کے عربوں کو پیچھے کیا تھا، دنیا پہ حکمرانی نجموں نے کی تھی، وہ وقت دوبارہ آئے گا۔ اللہ نے موقع دیا ہے، اتنی طاقت، اتنا روپیہ، اتنا پیسہ، کوئی اپنا دفاع مضبوط کرو، نہیں کر سکے۔ ہم نے بھوک برداشت کر کے، ہم نے کمزور معیشت کے باوجود، لاکھ برائیاں ہونے کے باوجود ہم عالمی اسلام میں ایک طاقت بنے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا
بھروسہ رکھیں اپنی افواج پہ، بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب قیادت ملے گی، انشاءاللہ وقت آئے گا۔ صرف عالم اسلام کا ایک مسئلہ ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بکھیر دیا ہے، کرپٹ لوگ بٹھا دیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اسرائیل آج دنتناتا پھر رہا ہے۔ کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ جس دن مرد مجاہد میدان میں کھڑے ہو گئے، انشاءاللہ یہ آپ کو دکھے گا بھی نہیں، ملے گا بھی نہیں۔ اتنی دیر تک امتحان ہے ہمارے ایمان کا، فلسطین کے عزم و ثبات کا، وہاں کے مسلمانوں کی جرت کا امتحان ہے اس دو۔ بہرحال اللہ رب العزت کنگال رہا ہے، اللہ رب العزت مصیبتیں دے کر، شہادتیں دے کر، اللہ رب العزت خوف دے کر کنگال رہا ہے کہ ابھی بھی سدھر جاؤ، ابھی بھی بندے بن جاؤ، لیکن اللہ رب العزت کے لیے مشکل نہیں۔ اگر تم پھر جاؤ گے اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے، قرآن کی آیت سے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یار مایوسی والی بات میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن ارد گرد دیکھیں پورا عالم عرب بیٹھا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، ایک چھوٹا سا نقطہ اسرائیل جو درمیان میں بیٹھا دندنا رہا ہے۔ خدا کی قسم اتنی ذلیل قوم، جب سے اللہ رب العزت نے ان پر ذلت پھٹکار پھینک دی ہے، انبیاء کو قتل کرنے والے، حق کو چھپانے والے، قرآن تو نہیں جھوٹ بول سکتے، پڑھ کر دیکھ لیے ان کے کالے کرتوت، حق کو چھپانے والے، انبیاء کو قتل کرنے والے، سود کھانے والے، حرام کھانے والے، اللہ نے جب سے پھٹکار دی ہے پوری دنیا میں ان کو جائے پناہ نہیں ملی۔ فرمایا کہ یہ کسی کے سہارے پہ تو کھڑے ہو سکتے ہیں، خود سے نہیں کھڑے ہو سکتے، یہ اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید۔ تو آج جس کے سہارے کھڑے ہیں دنیا جانتی، اور انشاءاللہ جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو یہ دنیا کے سارے سہارے ختم ہوں گے، انشاءاللہ آزادی کی سحر طلوع ہوگی، انشاءاللہ آزادی کا وقت قریب ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، قربان جاؤں ان کی ہمت پہ، ان کی جرت پہ، ان افغانوں کی اور ان فلسطین والوں کی، خدا کی قسم جرت کو سلام ہے۔ پوری دنیا مل کر آ گئی، 20 سال تک طاقت و تاراج کیا، لوگ لکھا کرتے تھے کہ افغانستان مٹ جائے گا، یہ ہے وہ ہے، بچے تھے ہم تب اس مسجد میں بیٹھ کر اخبار پڑھا کرتے تھے، کالمز پڑھا کرتے تھے ہم، جب اٹیک کیا تھا امریکہ نے، یہ افغانستان کی غلطی ہے، یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا، دیکھ لیا آپ نے کہاں گیا امریکہ، کہاں گئی نیٹو فورسز، آج وہیں طالبان موجود ہیں، آج وہیں لوگ موجود ہیں، انشاءاللہ فلسطین بھی وہیں موجود ہے، مجاہدین بھی وہیں موجود ہیں، انشاءاللہ وقت آئے گا، وقت آئے گا، ہم نہ دیکھ سکے ہماری نسلیں دیکھیں گی، لیکن ہم بیان کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں بھی اندازہ ہو، ہماری آئندہ یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اندازہ ہو کہ ہمارا یہود کے ساتھ پھڈا کیا ہے، ہماری یہود کے ساتھ جنگ کیا، ارض مقدس بیت المقدس مسجد اقصی ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کر رہے کہ ہماری تقریر کے بعد فتح ہو جائے گا بیت المقدس، یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ہماری ریلی کے بعد بیت المقدس فتح ہو جائے گا، ہم نہیں کہہ رہے، ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہماری آئندہ آنے والی نسل کو پتہ ہو کہ یہ مقدمہ کیا ہے، یہ جنگ کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔